خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چلے گا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے، سلام اس پر کہ جس کے حکم سے سورج پلٹ آیا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائے دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جن کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، سلام اس پر کہ جن کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا میں کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا۔ پوری کائنات کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی برکت سے بنایا ہے۔ اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ ایسے نبی کی امت کے اندر اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اس نبی کے مقام کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، جس نبی کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی طرف مخاطب کیا اور یہ فرمایا کہ کوئی شک نہیں، کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک اپنی طرف مخاطب کر کے یہ فرماتے ہیں، میں خود بھی، اللہ کی ذات خود یہ فرما رہے کہ میں خود بھی میرے حبیب پر درود بھیج رہا ہوں۔ جس نبی پر اللہ کی ذات درود بھیج رہی ہو، اس نبی کے مقام کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ درود پاک جس پر بھیجتے ہیں خود خدا ہر دم، کرے اندازہ کیا کوئی بشر ان کی فضیلت کا۔ جس نبی پر اللہ کی ذات درود بھیج رہی ہو، اس نبی کے مقام کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اپنے فرشتوں کی طرف مخاطب کیا کہ میں خود بھی محبت کرتا ہوں، میں خود بھی درود بھیجتا ہوں، اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا، اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ دو چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، ایک تو درود پڑھنے کا حکم دیا اور ایک سلام پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، اور دونوں عبادت اللہ کے نبی سے محبت کی علامت ہیں۔
اور جو آدمی اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کے بارے میں جو آتا ہے، موت سے پہلے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھے گا۔ اور جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کا ہاتھ میرے مبارک ہاتھوں میں ہوگا، جب تک جنت میں داخل نہیں کروں گا تب تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے نبی جنت میں داخل کر کے رہیں گے جو درود پاک کی کثرت کرے گا۔ اللہ کے نبی کے اتنے سارے احسانات ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی کا نام آوے ہم درود پاک پڑھتے رہے۔ درود پاک بہت بڑا مقبول عبادت ہے۔ ساری عبادتوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ قبول ہو یا نہ ہو اللہ کی مرضی ہے، مگر درود پاک ایسا ایک عمل ہے وہ 100% قبول ہوتا ہے۔ جس دعا سے پہلے درود پڑھا جائے، جس دعا کے بعد درود پڑھا جائے، وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس دعا پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ اس کے اوپر درود پڑھا ہے وہ قبول ہو گئی۔ درود پاک اتنا بڑا عمل ہے۔ ہم جماعت میں تھے جے پور میں، وہاں ایک ذمہ دار ساتھی بتا رہے تھے کہ جب آدمی ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ نے ایک فرشتہ بنایا ہے جن کے 600 پر ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ جن کے 600 پر ہے، اور 2 پر اتنے بڑے ہیں کہ زمین سے آسمان تک پورا کا پورا ڈھک جاوے، مشرق سے مغرب تک پورا ڈھک جاوے، اتنے 2 پر بڑے ہیں، ایسے 600 پر ہے۔ جب آدمی ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اور غوطہ لگانے کے بعد اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے۔ جب پروں کو پھڑپھڑاتا ہے تو اس کے پروں میں سے جتنے بھی پانی کے قطرے نیچے گریں گے، اسی کے بقدر اللہ پاک فرشتوں کو پیدا کریں گے، اور وہ تمام کے تمام فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جو آدمی ایک مرتبہ درود پاک بہت بڑا عمل ہے۔ ہاں، کوئی آدمی مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، درود پاک کی کثرت کرے گا، ساری مصیبتیں تکلیف دور ہو جائے گی۔ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، درود پاک کی کثرت کرے گا، اللہ قرضہ ادا کرا دے گا۔ کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہے، درود پاک کی کثرت کرے گا، مناسب جوڑا نصیب ہو جائے گا۔ اور شادی شدہ ہے، میاں بیوی اگر درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسی محبت ڈالیں گے کہ ان کا گھر جنت کا باغ بنے گا۔ درود پاک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا عمل اللہ کے نبی پر سلام پڑھنا ہے۔ اور اللہ کے نبی پر سلام کیسے پڑھنا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ بتایا کہ سلام کیسے پڑھنا، کیونکہ اللہ کے نبی کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ہمارے نبی کا مقام ہے، اس لیے ہمارے نبی پر جب سلام پڑھنے کا حکم آیا تو اللہ کے نبی کے شایان شان سلام پڑھنا ہے۔ اور اللہ کے نبی کے شایان شان کیسے سلام پڑھنا، اللہ نے طریقہ بتایا کہ جب سلام پڑھنا ہے میرے نزدیک سب سے محبوب عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ کہ اللہ نے حکم دیا کہ نماز میں سلام پڑھو۔ جب آدمی نماز میں نیت باندھتا ہے اللہ اکبر کہہ کے تو اللہ کے پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، رکوع میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، سجدہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور جب قاعدے میں بیٹھتا ہے اس وقت اللہ نے حکم دیا اب میرے نبی پر سلام پڑھو۔ اللہ نے حکم دیا ہے، ہاں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو۔ ہر نماز میں اللہ کے نبی پر سلام پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آدمی نماز میں اللہ کے نبی پر سلام نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز منہ پر مار دی جائے گی، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عمل نماز ہے، اور ہر نماز میں سلام پڑھنا ضروری ہے، اور جب تک سلام نہیں پڑھے گا اس کی نماز ادھوری ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ نماز کے اندر اللہ نے واجب کر دیا کہ سلام تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ درود پاک پڑھنا سنت ہے اور سلام پڑھنا واجب ہے۔ ہر نماز میں سلام پڑھنا واجب ہے، اور جو جتنی نمازوں کا اہتمام کرے گا اسی اعتبار سے اللہ کے نبی کو سلام پڑھنے والا ہوگا۔ اور یہ نماز جو ہے جو واجب فرض ہوئی ہے وہ معراج کے سفر میں ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کو جب معراج کروائی ہے تو معراج میں اللہ کے نبی جب پہنچے ہیں، اللہ سے بالکل قریب پہنچے، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا بات کی؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے معراج میں جانے کے بعد اللہ سے کیا بات کی؟ اللہ کو تو ہم سلام نہیں کر سکتے، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو۔ اللہ کو کون سلام کرے گا؟ اللہ کی طرف سے تو رحمت ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی آتی ہے، اور اللہ کو ہم دعا دے کہ آپ پر سلامتی ہو۔ ہاں، اللہ تو رب ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کیا الفاظ کیا؟ سلام نہیں، اللہ کے نبی نے کیا الفاظ استعمال کیا؟ اس کا قرآن، اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نے جب معراج میں سب سے پہلے الفاظ اللہ کے نبی کی زبان سے جو نکلے تھے وہ یہ تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادتیں بدن سے ہونے والی،
ساری عبادتیں زبان سے ہونے والی اور ساری عبادتیں مال سے ہونے والی، یہ 3 قسم کی عبادتیں ہوتی ہے۔ یا تو زبان سے عبادت ہوگی، یا مال کے ذریعے عبادت ہوگی، یا بدن کے ذریعے عبادت ہوگی، اور تینوں قسم کی عبادتیں اللہ کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ یہ تینوں قسم کی عبادتیں تیرے لیے ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنی عبادتوں کو رکھا۔ اس وقت اللہ نے سلام بھیجا تھا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو۔ اس وقت ہمارے نبی نے امت کو یاد کیا تھا، یا اللہ میری امت کا کیا، میرے اوپر سلامتی، رحمت بھی، برکت بھی، میری امت کا کیا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے امت کو یاد کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو میرے نیک صالحین بندوں پر بھی ہو۔ فرشتے نیچے ہیں، فرشتے اوپر نہیں جا سکے، وہ نیچے سے گواہی دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس اتحیات کو ہر نماز میں واجب کر دیا، ہر نماز میں اتحیات کو واجب کر دیا۔ اگر نماز میں اتحیات نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اس لیے اللہ کے نبی کے شاہ نشان ہم اللہ کے نبی پر سلام پڑھیں، اور وہ صحیح سلام ہے جو اللہ نے بتایا ہے، جو سلام اللہ نے بھیجا ہے وہی سلام ہمیں بھی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی نسبت پر دیکھو اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلتی ہیں، محنت ہوتی ہے۔ اللہ نے کتنی مسجدوں کو آباد کیا، دعوت کی کام کی برکت سے اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت کی دولت سے نوازا، اور ایسے گندی نالیوں میں پھنسے ہوئے تھے، دین کے کام میں لگے تو اللہ نے جو ہے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ دنیا کے اندر آدمی رہتا ہے، مشغول ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تب اس کے دماغ میں بات آتی ہے۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا 3 دن کے لیے، صرف 3 دن اللہ کے راستے میں نکلا، احساس پیدا ہوا، گھر آنے کے بعد 27 سال کی زکوٰۃ ادا کیا۔ احساس پیدا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد میں کہاں زندگی گزارا ہوں، کیسے زندگی گزارا۔ بہت سارے لوگ صرف 3 دن اللہ کے راستے میں لگ گئے ہیں، پورا لباس چینج ہو گیا، کپڑا چینج کر دیا کہ میرے نبی کی سنت ہے، مجھے سنت طریقے پر لباس پہننا ہے، اپنا کاروبار صحیح کر لیا۔ اللہ کے راستے میں جب 4 مہینے جاتا ہے، چلا جاتا ہے، پوری زندگی کا رخ صحیح ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے چمکایا ہے، اور کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ ہمارے وہاں ایک ڈاکٹروں کا اجتماع ہوا، ڈاکٹروں کو سب کو جوڑا تھا، ڈاکٹروں کے سامنے ایک بات رکھی کہ دنیا میں ایسا کوئی ہاسپٹل ہے، دنیا میں ایسا کوئی ہاسپٹل ہے کہ اگر کسی کی آنکھوں میں خرابی ہو تو بولے کہ ہاں ایسے آنکھوں کے ڈاکٹر بہت ہے، زبان کے بھی ڈاکٹر بہت ہے، دل کے بھی ڈاکٹر بہت ہے، ہڈی ٹوٹ گئی تو اس کے بھی بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، الگ الگ کڈنی کے ڈاکٹر، ہاتھ پیر کے فریکچر ہو جائے تو ڈاکٹر، سب قسم کے ڈاکٹر دنیا میں موجود ہیں۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی ڈاکٹر ہے کہ جن کی آنکھ غلط دیکھتی ہے تو رک جاوے، آنکھوں سے گناہ نہ ہو سکے، کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ بولے یار کیسی بات کرتے ہو، ایسا تو کوئی ڈاکٹر ہوتا ہوگا، ایسا تو کوئی ہاسپٹل ہوتی ہوگی کہ آنکھوں سے جو ہے نامحرم کو نہ دیکھ سکے۔ زبان اس کی جھوٹ بولتی ہے، جھوٹ بولنا بند کر جائے، زبان جو ہے کبھی غلط استعمال نہ ہو، ایسا کوئی ہاسپٹل ہے کہ زبان کو کنٹرول کر سکے؟ بولے ایسا کوئی ہاسپٹل، ایسا کوئی ڈاکٹر دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ پھر کہا کہ ایسا کوئی ڈاکٹر ہاسپٹل ہے کہ ہاتھ غلط استعمال ہوتے تو ہاتھ صحیح استعمال ہونے لگے، پیر غلط استعمال ہو تو پیر صحیح استعمال ہونے لگے، کبھی ہاتھ ظلم نہ کرے۔ بولے یار کیسی بات کرتے ہو، ایسا تو کوئی ہاسپٹل ہوتا ہوگا دنیا میں، تو ایسا دنیا میں کوئی ڈاکٹر ابھی آج تک پیدا نہیں ہوا۔ پھر مولانا نے کہا کہ دیکھو ہمارے وہاں ایسا ہاسپٹل ہے، ایسا ہاسپٹل ہمارے وہاں ہے، اس میں 4 مہینے کے لیے ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے۔ جب آدمی 4 مہینے ایڈمٹ ہو جاتا ہے اور جو ہے امیر کی اطاعت کے ساتھ میں اگر 4 مہینے پورا کرتا ہے تو اس کی زبان صحیح ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ صحیح ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ پیر صحیح ہو جاتے ہیں، آدمی ظلم بند کر دیتا ہے، آدمی جو ہے اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور پوری زندگی صحیح ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہزاروں واقعات بتائے، ڈکیتی کرنے والے، چوری کرنے والے، شرابی، کبابی، جو ان کی پوری زندگی غلط استعمال ہو رہی تھی، اللہ نے اس کو جو ہے اللہ کا ولی بنا دیا۔ مگر شرط کیا ہے کہ 4 مہینے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے۔ جب 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور صحیح وقت اگر گزارتا ہے تو فرمایا کہ اس کی پوری زندگی صحیح رخ پر آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کروڑ آدمی صحیح رخ پر آ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کی جماعتیں نکالی جاتی ہے، محنت ہوتی ہے۔ 5 تاریخ سے اگر طے کیا ہے تاریخ، 5 تاریخ سے انشاءاللہ 4 مہینے کی جماعت نکلے گی، اور چلے کے بھی ساتھی نکلیں گے۔ اس لیے اس میں سے ارادہ کر کے بتاؤ کون تیار ہے؟
5 تاریخ سے انشاءاللہ محنت ہو رہی ہے پورے حلقے میں سے ایک جماعت بنانے کا ارادہ بھی کیا ہے، 2 آدمی کی وصولی بھی آ گئی ہے اور بھی ساتھیوں کے اوپر محنت چالو ہے. انشاءاللہ نیت کرو، انشاءاللہ اللہ پاک آسان کریں گے. کون تیار ہے بولو 5 تاریخ سے؟ ارادے میں لکھو، اللہ آسان کریں گے انشاءاللہ. 5 تاریخ سے محمد رفیع بھائی، اللہ قبول فرما، اللہ آسان فرما. اللہ ان کی جان میں مال میں خوب برکت فرمائے. اللہ ان کی اولادوں میں دین کے داعی شہداء ولی پیدا فرما. اللہ ان کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما. اور کون ارادہ کرتا ہے؟ ہاں محبوب صاحب کا بھی لکھو. اللہ ان کی بھی جان میں مال میں خوب برکت فرما. محبوب صاحب، اللہ ان کی جان میں مال میں خوب برکت فرمائے. اللہ ان کی اولادوں میں داعی پیدا فرمائے. اللہ ان کو بھی بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے. اور ارادہ کرو انشاءاللہ نکالے گا، اللہ ہمت کریں گے، اللہ آسان کریں گے. ارادہ کرو انشاءاللہ نکلیں گے انشاءاللہ. انور بھی پاشا، اللہ قبول فرماؤ، اللہ آسان فرماؤ. اللہ ان کی جان میں مال میں خوب برکت فرماؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ہماری جماعت جو ہے 4 دن تک دوسری بستی میں جائے گی، پھر یہاں 2 دن کے لیے آئے گی. جب جماعت یہاں 2 دن آوے تو ہمارا پورا ساتھ دے، ملاقاتیں کراوے، ساتھیوں کی تشکیل کراوے. اللہ نے چاہا یہاں سے اگر 2-4 آدمی اللہ کے راستے میں نکل گئے تو اس مسجد کا آباد ہونے کا ذریعہ بنے گا. وہ رونے دھونے والے بنیں گے، فکر کرنے والے بنیں گے، اور انہیں کے رونے دھونے کی وجہ سے اللہ پاک ہماری مسجد کو بھی آباد کرے گا. تو اس طرح محنت کریں گے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یہ جو پورا مجمع دین کی صحبت میں جڑا بیٹھا، یا اللہ پورے مجموعے کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما. ان کی سب کی جائز مقاصد حاجتوں کو پوری فرما. یا اللہ اخلاص کے ساتھ دعوت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حضور پاک سے ہم نے جتنی خیر کلائیں کی دعائیں مانگی ہے ان میں ہمارا بھرپور عطا فرما. جن سرور سے پناہ چاہے ان سب سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. جزا اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رحمتک یا ارحم الراحمین.